رات کے اس پہر سب ٹی وی لانچ میں بیٹھے تھے جہاں احان کے آنے سے سب خوش ہوئے تھے، وہیں ترحان کی نظریں صرف وفا کے گرد گھوم رہی تھیں۔ دل کہہ رہا تھا چیخ چیخ کر احان کو بتا دے کہ وہ اب کسی قیمت پر وفا کو خود سے الگ نہیں کرے گا، مگر اس نے اپنے دل کی کبھی کسی کو بتائی ہی کب تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ہان سب میڈیا اور پاکستان کے ہر چینل پر یہی آیا تھا کہ جہاز کریش ہو گیا ہے اور سب مسافر مر گئے ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہوا تھا؟ صدیقی صاحب نے آخر کار وہ سوال کر لیا جو کب سے ہی سب کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ بابا لمبی کہانی ہے، مجھے خود اب تک یقین نہیں آتا کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور اب میں آپ سب کے ساتھ ہوں۔ احان نے گہرا سانس لے کر کہا، مگر بیٹا کیا ہوا تھا کہ پچھلے اتنے سالوں سے تم نے ہم سے رابطہ بھی نہیں کیا؟ سبین کو تجسس ہوا۔ جی ماما بتاتا ہوں، بس بہت مجبور تھا۔ ایکچولی جب ہمارا جہاز دبئی اسٹے کرنے کے بعد دوبارہ فلائی ہوا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ جہاز تقریباً کوئی 7 گھنٹے تو بالکل ٹھیک اور نارمل رہا، مگر پھر ایک عجیب سی ہلچل سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا ایویں سب وہم کر رہے ہیں، مگر جہاز کی ایئر ہوسٹس اور دوسرا سٹاف بھی کافی پریشان نظر آنے لگے۔ کچھ گھنٹے بعد 5 آدمی عجیب سی شکل کے ہمارے سروں پر سوار ہو گئے۔ عجیب گہری سیاہ رنگت تھی ان کی، کچھ الگ سی زبان بول رہے تھے۔ مجھے تو اس وقت تک سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر کچھ دیر بعد پتہ لگا کہ ان لوگوں نے ہمارا جہاز ہائی جیک کر لیا ہے۔ ہم سب دعائیں کرنے لگے اور سب گھبرا گئے۔ ان لوگوں نے ہمارے جہاز کا رخ موڑ دیا اور جہاز کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے ختم ہو گیا۔ جہاز میں شاید زیادہ مسافر نہیں تھے، تقریباً 80 مسافر تھے۔ مسافروں نے گھبرا کر شور مچانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے غصے میں آ کر ہمارے سامنے 2 مسافروں کو جان سے ہی مار دیا۔ بس پھر ہم سب ڈر گئے۔ وہ لوگ جہاز نہ جانے کہاں لے گئے۔ پھر ایک بہت ہی سنسان اور عجیب سی جگہ پر جہاز بہت مشکل سے لینڈ ہوا۔ ان میں سے 2 لوگ میرے پاس آئے اور میرے آئی ڈی کارڈز اور سب کچھ نکال لیا، اور جو میرے ساتھ آفس کا سٹاف تھا ان سے بھی سب لے لیا۔ میرے آفس سے تقریباً ہر 15 افراد تھے۔ انہوں نے صرف ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھیں جبکہ باقی مسافروں کو الگ کر دیا اور ہمارے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے۔ ہم سب کو اٹھا کر پتہ نہیں کس میں ڈالا اور کسی عجیب سے صحرا میں لے گئے۔ وہاں ان جیسے اور بھی کئی لوگ تھے۔ جب انہوں نے میری آنکھیں کھولی تو میرے ساتھ صرف میرے ہی آفس کے لوگ تھے، باقی لوگ کہاں گئے یہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ مختصر یہ کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کمپنی ڈیفنس مشینری بناتی ہے اور بہت حساس ادارہ ہے، تو بس یہی بات انہیں پتہ تھی۔ ہم میں سے 2 لوگ انٹیلیجنس کے تھے جن کا مجھے بھی اسی وقت پتہ لگا تھا۔ بس وہ لوگ ہم سے عجیب سی زبان میں بات کرنے لگے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور ٹیم آئی اور وہ لوگ مجھے کوئی انگریز لگے۔ ان لوگوں نے جب ہم سے انگلش میں پوچھنا شروع کیا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ لوگ ہمارے راز جاننا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ انٹیلیجنس کے تھے انہوں نے ان سب کو بہت کہا کہ وہ باقی لوگوں کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم عام امپلائی ہیں، مگر انہوں نے ہمیں بھی اپنے پاس باندھ کر رکھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہمارے جوان کہاں اپنی زبان کھولتے ہیں۔ مار کھاتے رہے مگر کچھ نہیں بتایا۔ مجھے بھی وہ لوگ انٹیلیجنس کا سمجھتے رہے۔ خیر ہم میں سے 3 آدمیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر ہم سب کو الگ کر دیا گیا اور ہمیں ایک انتہائی گندے سے کوارٹر میں قید کر دیا۔ دن رات وہیں گزرنے لگے۔ احان نے رک کر گہرا سانس لیا، جیسے اسے وہ تکلیف دہ دن یاد آ گئے ہوں۔ ہمیں کھانے میں بھی وہ عجیب سے جانور پکا پکا کر دیتے تھے۔ خیر بہت تکلیف والے دن تھے وہ، پتہ نہیں کتنے مہینے ہم نے وہاں گزار دیے۔ میری شدید طبیعت خراب رہنے لگی، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ پتہ نہیں انہیں مجھ پر کیسے رحم آ گیا اور انہوں نے ایک ڈاکٹر میرے لیے بلوائی۔ اس نے میرا چیک اپ کیا تو پتہ لگا مجھے السر ہے۔ اس نے میرا علاج کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ میرے چیک اپ کے لیے آتی، اسے انگلش بھی آتی تھی۔ میں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کی تو مجھے پتہ لگا کہ ہمیں یہاں قید ہوئے 2 سال ہونے والے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں انہوں نے ہمیں قید کر رکھا تھا، شاید اپنی تسکین کے لیے۔ آپ سب لوگ بہت شدت سے یاد آتے تھے مجھے۔
اسی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے تو پوری دنیا میں یہ بتایا ہے کہ ہمارا جہاز کریش ہو گیا اور سب نے اس بات پر یقین کر لیا ہے، حالانکہ ان کی بات کو کوئی یقین نہ کرتا۔ خیر، اس نے بتایا کہ یہ لوگ یوگینڈا کا ایک چھوٹے سے گاؤں کے ہیں۔ اس گاؤں کے بارے میں تو کسی کو علم بھی نہیں ہے، اور ان سب نے ہمیں اس لیے رکھا کہ یہ لوگ ہم سے ساری انفارمیشن نکلوا لیں، مگر اس نے بتایا کہ ہم میں سے کسی ایک نے بھی اپنی زبان نہیں کھولی، اور اب ہم 15 لوگوں میں سے صرف 8 لوگ زندہ ہیں۔ یقین کریں، اس وقت مجھے بہت فخر محسوس ہوا کہ پاکستانی قوم کو خود سے زیادہ اپنے ملک کی فکر ہے۔ خیر، اس نے بتایا کہ ان کا ارادہ ہے کہ یہ 5 سال تک ہمیں اسی طرح قید رکھیں گے اور اس کے بعد سزا کے طور پر ذہنی اور جسمانی معذور کر کے بیچ دیں گے۔ مجھے یہ سن کر بہت ڈر لگ رہا۔ میں اس ڈاکٹر سے مدد مانگنے لگا، روز اللہ سے دعا مانگتا کہ ہمیں اس اذیت سے بچا لے۔ بس پھر اللہ کو ہم پر رحم آ گیا اور اس لڑکی نے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ وہاں کے کسی گروپ لیڈر کی بیٹی تھی، اسی لیے اسے کسی بھی جگہ آنے جانے سے روکا نہیں جاتا تھا۔ اس نے مجھے پوری جگہ کا نقشہ دیا۔ میں نے اور میرے اسٹاف نے مل کر وہاں سے نکلنے کا پلان بنایا۔ اس لڑکی نے ہمارا بہت ساتھ دیا، سارے سیکیورٹی کوڈز اسی نے بتائے۔ پھر ایک دن ہم سب نے ہمت کی اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے پہلے سے ہی ہمارے لیے ایک ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہم ٹوٹل 8 لوگ ہی تو زندہ بچے تھے۔ انٹیلیجنس کے ایک بندے کو تو انہوں نے تشدد کر کے مار دیا تھا، مگر دوسرا ہمارے ساتھ تھا۔ شاید ہمارے ماں باپ کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ پھر ڈاکٹر کے جاننے والے کچھ لوگ ہمیں اپنے کسی شہر میں لے گئے اور وہاں ہم سب کو ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑا۔ میں نے سوچا کہ اب سب سے رابطہ کروں تو اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ پورے ملک کی کالز ٹریک ہو رہی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے جذبات میں آ کر رابطہ کیا اور اس کے 1 گھنٹے بعد ہی وہ مارا گیا۔ وہ لوگ بھوکے کتوں کی طرح ہمیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہمیں مروا سکتی تھی، اسی لیے جب تک میں اس ملک سے باہر نہیں نکل جاتا آپ سب سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ اڑ کر آپ لوگوں کے پاس پہنچ جاؤں، مگر خیر اس لڑکی نے اور اس کے ساتھیوں نے ہماری بہت مدد کی۔ تقریباً 2 سال بعد وہ لوگ میرے جعلی ڈاکومنٹس بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان 2 سالوں میں میں اپنی جان بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنی جگہ بدل چکا تھا۔ میں نے اپنا نام احان سے مرحان کروا لیا اور تھوڑا سا حلیہ بدل لیا، اور پھر اس ڈاکٹر نے میرا دبئی کا ویزا بنوا دیا۔ یقین کریں، دبئی آتے ہوئے مجھے ہر پل یہ لگتا تھا کہ میں ابھی پکڑا جاؤں گا اور وہ لوگ مجھے مار دیں گے، مگر شاید اللہ نے میری زندگی لکھی تھی۔ میں خیریت سے دبئی پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی کمپنی کو بتایا، انہوں نے مجھے وہاں خاموشی سے رہنے کا کہا، پھر انہوں نے ہی مجھے فل سیکیورٹی میں یہاں بلوا لیا۔ یہ بات ابھی کہیں لیک نہیں ہوئی۔ یہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے 5 ساتھی واپس پاکستان آ گئے ہیں، مگر 2 اب بھی لاپتہ ہیں۔ جب تک ان کا پتہ نہیں لگ جاتا یہ بات کہیں لیک نہیں کرنی۔ میری کمپنی نے آپ لوگوں کو انفارم کرنے کا پوچھا تھا، مجھ سے تو میں نے منع کر دیا۔ ایک عجیب سا خوف تھا کہ اگر مر گیا تو بلا وجہ آپ لوگوں کو دوبارہ اسی اذیت سے گزرنا ہوگا، اسی لیے میں خود آیا اور ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ سب کے بیچ بیٹھا ہوں۔ احان نے بھیگی نظروں سے سب کو دیکھا۔ سب ہی یہ کہانی سن کر افسردہ ہو گئے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ احان اتنی تکلیفیں اٹھا کر وہاں پہنچا ہے۔ میرے بچے نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، میرا دل تڑپتا تھا کہ کہیں نہ کہیں تمہاری یہ تکلیف مجھے محسوس ہوتی تھی، مگر شکر ہے خدا کا تم بالکل ٹھیک ہو، زندہ ہو۔ سبین نے اٹھ کر احان کا ماتھا چوما اور اسے گلے لگا کر رونے لگیں۔ بس کریں ماما، پلیز روئیں مت، احان نے چپ کروایا۔ احان، تمہارے جانے کے بعد یہ گھر ایک قبرستان بن گیا تھا۔ اس وقت سے ہمیں کوئی خوشی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ صدیقی صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وفا بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ ترحان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت سے ہی چل رہا تھا کہ جب اس کے بھائی کو اس کے اور وفا کے رشتے کا پتہ لگے گا تو اسے اور تکلیف ہوگی۔ وہ اپنے بھائی کو اور تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ بس اب اس بارے اور بات نہ کریں، مجھے وہ سب یاد کر کے تکلیف ہوتی ہے۔ میں آ گیا ہوں نا، بس اب کوئی نہیں روئے گا۔ احان نے سبین کے آنسو صاف کیے اور پھر اٹھ کر وفا کے پاس آ گیا۔ ترحان کا دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ سبین نے بھی گھبرا کر ترحان کو دیکھا۔ تم بھی مت رو یار، یہ آنسو دیکھنے کے لیے تھوڑی
اتنی دور سے آیا ہوں؟ میں تو تمہاری اور وہ پیاری سی مسکراہٹ دیکھنے آیا ہوں۔ احان نرمی سے وفا کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ترحان بے چینی سے کھڑا ہو گیا۔ ترحان کو کھڑا ہوتا دیکھ کر سبین ترحان کے پاس آئیں۔ احان بیٹا چلو اب ایک نظر بچوں کو بھی دیکھ لو۔ سبین نے ترحان کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی۔ ترحان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ جی ماما، ان سے تو ملنے کے لیے میں بےتاب ہوں۔ پتہ نہیں حامد مجھے پہچانے گا کہ نہیں، اور ہاں مجھے پتہ تھا میری بیٹی ہوگی، اور یقیناً وفا نے اس کا نام پھول رکھا ہوگا۔ میں اسی کا سوچتا رہتا تھا۔ احان نے مسکرا کر کہا اور وہ وفا کے سامنے سے اٹھ گیا۔ ترحان کا روکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ہاں تمہاری پھول ماشاءاللہ اب بڑی ہو گئی ہے۔ آؤ پہلے حامد سے مل لو، پھول کو بعد میں دیکھ لینا۔ حامد میرے کمرے میں سوتا ہے، آ جاؤ، سبین نے احان کو بتایا۔ وہ سر ہلا کر سبین کے ساتھ ان کے روم کی طرف چلا گیا۔ وفا نے ایک نظر ترحان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر نظر چرا کر وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ حامد گہری نیند میں سو رہا تھا۔ احان نے اسے سوتے میں ہی پیار کیا۔ اتنا چھوٹا سا تھا جب اسے چھوڑ کر گیا تھا، اب تو کافی بڑا ہو گیا تھا۔ احان نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وفا نے سب کے لیے کھانا لگا دیا۔ سب نے کھانا کھایا۔ ترحان نے بس برائے نام ہی کھایا۔ ماما، ترحان کی بیگم کہاں ہیں؟ میں تو سمجھا آپ نے اس کی شادی کر دی ہوگی، بلکہ ایک دو بچے بھی ہوں گے، مگر یہ تو ترحان کی بیگم کہاں ہے؟ میں تو سمجھا آپ نے اس کی شادی کر دی ہوگی، بلکہ ایک دو بچے بھی ہوں گے، مگر یہ تو ویسے ہی خاموش سا بیٹھا ہے، بالکل نہیں بدلا۔ احان نے ہنس کر ترحان کو دیکھا۔ ترحان نے پہلو بدلا۔ ہاں بس، ارے یاد آیا صدیقی صاحب، آپ نے اپنی دوائی لی؟ سبین نے احان کی بات کا جواب دینے سے بچنے کے لیے بات بدلی۔ نہیں بس ابھی کھانا کھا کر لیتا ہوں۔ احان کے آنے کی خوشی میں تو لگتا ہے کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صدیقی صاحب نے احان کو مسکرا کر دیکھا اور بات بدلنے میں کامیاب رہے۔ جی بابا، جلدی سے پھر سے ویسے ہی فٹ ہو جائیں۔ احان نے ہنس کر کہا، ایسے اتنے دنوں بعد اتنے مزے کا کھانا کھایا ہے، دل خوش ہو گیا۔ تھینکس وفا بیگم۔ احان نے اپنے سامنے بیٹھی وفا کو دیکھ کر کہا۔ وفا نے گھبرا کر سبین کو دیکھا۔ احان بیٹا اب تم آرام کر لو، ہم بہت تھک گئے ہوں گے۔ سبین نے احان کو وفا سے اٹھانا چاہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ احان آتے ساتھ ہی یہ خبر سنے کہ وفا اس کی بیوی نہیں رہی۔ جی ماما، بہت تھک گیا ہوں، نیند تو آ رہی ہے۔ آج اتنے عرصے بعد اپنے بیڈ میں سوؤں گا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، احان نے محبت سے وفا کو دیکھ کر کہا۔ ترحان نے یہ بات سن کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائیں۔ سبین بھی خاموش ہو گئیں۔ اب وہ کیسے احان کو اس کے کمرے میں جانے سے روکتیں، اور اگر وہ اپنے روم میں چلا جاتا تو وفا کو بھی ساتھ لے کر جاتا، اور پھر یہ راز کھلنا ہی تھا۔ اس سے اچھا تھا وہ صبح صحیح وقت پر سب بتا دے۔ یہ سوچ کر سبین نے احان کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ احان بیٹا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ جب تمہاری موت کی خبر سنی تھی تو ہم پر تو قیامت ہی ٹوٹ گئی۔ وفا صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی، پھر اسے ایڈمٹ کروانا پڑا۔ چند دنوں بعد ہی پھول اس دنیا میں آ گئی۔ ترحان نے ہم سب کو بہت اچھے سے سنبھالا، اس نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ سبین نے ترحان کو ایک نظر دیکھا جس کا چہرہ ایک دم سفید ہو رہا تھا۔ مجھے پتا تھا ماما، میرا بھائی سب کو سنبھال لے گا، آپ ایسے ہی اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ یقین کریں وہاں مجھے بس یہی تسلی تھی کہ ترحان ہے نا، وہ سب کو سنبھال لے گا۔ احان نے ترحان کو محبت سے دیکھا۔ بیٹا، ترحان نے واقعی سب کو سنبھال لیا، مجھے، تمہارے بابا کو، تمہارے بچوں کو اور وفا کو بھی۔ سبین نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ کیسے؟ صاف لفظوں میں احان کو بتاتی۔ احان نے چونک کر سبین کو دیکھا۔ اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا، تو اس بیچارے کی شادی اب لوگوں نے اسی لیے نہیں کی کہ یہ آپ سب کی خدمتیں کرتا رہے؟ احان نے ہنس کر کہا، ایسا نہیں ہے، ہم نے اس کی شادی کر دی ہے۔ سبین نے سر جھکا کر کہا۔ وفا بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑنے لگی۔ ترحان بھی گھبرا کر اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ اچھا، تو کہاں ہے اس کی بیوی؟ میکے گئی ہے کیا؟ احان نے ایک نظر ترحان کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، یہی ہے تمہارے سامنے، سبین نے سر جھکائے جواب دیا۔ صدیقی صاحب نے بھی سر جھکا لیا۔ کیا مطلب؟ میرے سامنے تو وفا ہے۔ احان نے
اپنے سامنے بیٹھی وفا کو دیکھا، اب اسے کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہمیں وفا اور ترحان کا نکاح کرنا پڑا۔ سبین نے سر اٹھا کر احان کو دیکھا جو بے یقینی اور حیرت سے سبین کے منہ سے نکلے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ترحان اور وفا کا آپس میں؟ او نہیں، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ احان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا ایسی بات ہم مذاق میں کیوں کریں گے احان، اس وقت جو حالات تھے وہ… صدیقی صاحب نے احان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا چاہا۔ بس بابا، یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اور ترحان تم؟ احان نے ترحان کے پاس آ کر اسے غصے سے دیکھا۔ تمہیں ذرا خیال نہیں آیا اس بات کا؟ یہ تمہاری بھابھی ہے، تم سے اتنی بڑی ہے اور تم نے مزے سے شادی کر لی۔ اف، تم سے کیا گلہ کر رہا ہوں میں؟ گلہ تو مجھے اس سے کرنا چاہیے۔ احان نے وفا کی طرف اشارہ کیا۔ وفا سر جھکائے روتی رہی۔ وفا، وعدہ کیا تھا نا تم نے مجھ سے کہ میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، اور چند سالوں میں تم نے میرے ہی بھائی سے… احان نے دانت پیس کر کہا۔ وفا نے سر اٹھا کر تڑپ کر احان کو دیکھا۔ احان، میرا یقین کریں، میں… بس وفا، تم سے یہ امید نہیں تھی، بہت مایوس کیا تم نے مجھے۔ احان نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ بھیا، ان کا قصور نہیں ہے، ہم سب نے ہی انہیں مجبور کیا تھا۔ ترحان سے وفا کے آنسو برداشت نہ ہوئے۔ وفا کو ہر طرح کے الزام سے بچانے کے لیے ترحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سب الزام خود پر لے لیا۔ کیوں مجبور کیا تھا؟ آخر ایسی بھی کیا قیامت آ گئی تھی جو آپ لوگوں نے یہ سب… احان نے چلا کر کہا۔ احان، آرام سے بیٹھ کر میری پوری بات سنو۔ سبین نے احان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ وہ گہرا سانس لیتا ہوا بیٹھ گیا۔ تمہارے جانے کے بعد وفا 1 سال تک تمہارے غم میں روتی رہی۔ بچوں کی دیکھ بھال صرف ترحان کرتا تھا۔ تمہاری پھوپھو ترحان کے لیے رشتے دکھانے لگیں۔ ترحان نے صاف منع کر دی اور کہا وہ اپنے بچوں اور تمہارے بچوں کا خیال رکھے گا صرف۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ ترحان کے لیے جو دلہن لاؤں گی، پتہ نہیں وہ یہ سب برداشت کرے گی کہ نہیں۔ ترحان اپنے بھائی کے بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے؟ پھر لوگ بھی باتیں بنانے لگے کہ جوان دیور اور بیوہ ایک ہی گھر میں کیسے رہتے ہیں، اور وفا کے رشتہ دار کہنے لگے کہ وہ لوگ وفا کو یہاں سے لے جائیں گے کیونکہ اب اس کا یہاں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تمہارے بچوں کے سہارے تو ہم لوگ زندہ تھے، اگر یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے تو… پھر وفا نے کہا کہ وہ تمہارا کمرہ اور گھر چھوڑ کر کبھی یہاں سے نہیں جائے گی۔ یہ سب سوچ کر ہمیں سب سے مناسب بات یہی لگی کہ ہم ترحان اور وفا کا نکاح کر دیں۔ سب کے اعتراض بھی ختم ہو گئے اور وفا بھی یہیں رہی۔ سبین نے ترحان کی محبت والی بات چھپا کر باقی سب بتا دیا۔ احان آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کرنے لگا۔ یقین کریں احان، یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے، میں نے آپ سے کیا وعدہ آج تک نبھایا ہے۔ وفا نے اپنے آنسو صاف کر کے کہا۔ ترحان نے وفا کو دیکھا۔ جی بھیا، وفا تو آج بھی آپ کو ہی یاد کرتی ہیں، مجھ پر اعتبار کریں، میں نے آپ کی اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ ترحان ہی جانتا تھا کہ کس طرح وہ یہ سب احان سے کہہ رہا ہے۔ احان خاموشی سے ترحان کو دیکھنے لگا۔ احان بیٹا، ہمیں اندازہ ہے تم پہلے ہی بہت تکلیفیں اٹھا کر یہاں آئی ہو۔ بیٹا غلط مت سمجھو، اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہمیں جو ٹھیک لگا ہم نے کیا۔ سوچا اگر وفا کی شادی کہیں اور ہو جاتی تو… صدیقی صاحب نے احان کو نرمی سے سمجھایا۔ بابا مگر ترحان اور وفا… احان نے سر اٹھا کر ترحان کو دیکھا۔ ترحان نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ ترحان، بہت عزیز ہو تم مجھے، مگر میں نے تو یہ سب خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ احان نے ترحان کے پاس آ کر کہا۔ بھیا مجھ پر اعتبار کریں۔ ترحان نے نظریں اٹھا کر احان کو دیکھا۔ ہاں، مجھے بھروسہ ہے تم پر، یقیناً تم نے مجھ سے زیادہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھا ہوگا، مگر اس سب کے لیے نکاح کرنا، خیر اب کیا ہوگا؟ احان نے پلٹ کر وفا کو دیکھا۔ ماما، وفا تو میری بیوی نہیں رہی نا اب؟ احان نے سبین کو دیکھ کر پوچھا۔ احان، وفا اب ترحان کی بیوی ہے، اگر شوہر مرنے کی خبر مل جائے تو بیوی عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی ہے، اور پھر تمہیں تو لاپتہ ہوئے 5 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ وفا اب تمہاری بیوی نہیں رہی۔ سبین نے احان کو تلخ حقیقت بتائی۔ تو کیا وفا اب… احان سر تھام کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں ترحان کو ایک امید پیدا ہوئی کہ وفا اس کی ہے، شاید احان اپنی زندگی میں واپس چلا جائے۔ احان بیٹا، میں اسی لیے چاہتی تھی کہ تمہیں ابھی کچھ نہ بتاؤں، مگر بتانا پڑا۔ تم ابھی ریلیکس ہو کر آرام کرو، اس بارے میں ہم سب صبح بات کریں گے۔ پلیز احان میرے بچے، خود کو مزید اذیت مت دو۔
سبین نے احان کو نرمی سے سمجھایا۔ کیسے نہ دوں ماما، آپ جانتی ہیں نا، میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں آؤں گا تو سب پھر سے ویسا ہو جائے گا، مگر احان نے افسوس سے کہا، سب ویسا ہو جائے گا بیٹا، تم پریشان مت ہو، بس ابھی کچھ الٹا مت سوچو۔ سبین نے احان کو تسلی دی۔ ترحان نے چونک کر سبین کو دیکھا۔ سب ویسا ہی ہو جائے گا، اس بات سے ان کا کیا مطلب تھا؟ یہ سوچ کر ترحان گھبرا گیا۔ ہاں احان بیٹا، ابھی ان باتوں کو مت سوچو، بس یہ دیکھو ہم سب تمہارے پاس ہیں، صبح تمہارے بچے اٹھ کر تم سے ملیں گے تو کتنا خوش ہوں گے۔ بس احان خود کو اور مت تھکاؤ، اٹھو اور آرام کرو، آؤ میرے ساتھ۔ صدیقی صاحب نے احان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ احان خود بھی ان سوچوں سے بچنا چاہتا تھا۔ یوں تو اسے ترحان پر پورا بھروسہ تھا، مگر اب وفا آگے کیا فیصلہ کرے گی یہ سوچ کر اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ ایک شکوہ بری نظر وفا پر ڈالتا صدیقی صاحب کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ احان کی نظریں دیکھ کر وفا کا دل کٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ترحان نے وفا کے آنسو دیکھ کر تڑپ گیا اور اس کے پاس آنے لگا۔ ماما انہیں چپ کروائیں پلیز، انہیں کہیں کہ روئیں مت۔ ترحان نے خود کو روک کر سبین سے کہا، وفا بیٹا مت رو، دیکھو ابھی اسے وقت لگے گا یہ سب سمجھنے میں، ابھی تم خود کو ملامت مت کرو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہاری وفاداری کا ثبوت میں اور ترحان اسے حلفاً دے سکتے ہیں۔ سبین نے وفا کے بال سہلاتے ہوئے کہا، مگر آنٹی اب کیا ہوگا؟ کیا احان مجھے پھر سے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وفا نے ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا۔ ترحان کو یہ سن کر بہت تکلیف ہوئی کہ ابھی بھی وفا کو صرف احان کی فکر ہے۔ نہیں میری بچی، وہ اب کہیں نہیں جائے گا، باقی باتوں کا فیصلہ ہم صبح کریں گے، جاؤ شاباش سو جاؤ، بہت رات ہو گئی، اٹھو۔ سبین نے وفا کے بہتے آنسو صاف کیے۔ وفا ایک شکوہ بری نظر ترحان پر ڈالتی سبین کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ترحان کا دل زخمی ہونے لگا۔ کیوں وہ سب کے سامنے اتنا شرمندہ ہو رہا تھا؟ اس نے تو کوئی زبردستی نہیں کی تھی، ویسے بھی اسے اس شادی سے کون سا کچھ حاصل ہوا تھا؟ وفا تو اب بھی احان کے لیے سوچتی تھی، کاش وہ یہ شادی نہ ہی کرتا۔ ترحان وہیں اکیلا سر جھکا کر بیٹھ کر سوچنے لگا، کتنے وہم اسے ہونے لگے، مگر اگر کل احان نے اسے کہا کہ وفا کو چھوڑ دے، اور اگر وفا نے خود کہہ دیا تو وہ کیا کرے گا؟ ترحان بیٹا اب تم کیوں اس طرح بیٹھے ہو؟ تم بھی آرام کرو، باقی باتیں کل پر چھوڑ دو، بہت رات ہو گئی ہے۔ سبین نے ترحان کے پاس آ کر کہا، ماما آپ کیسے سو سکتی اس رات؟ میری تو ایسی حالت ہے جیسے مجھے کسی نے موت کی سزا سنائی ہو۔ ترحان نے گہرا سانس لے کر کہا، ترحان مت کرو ایسی باتیں، مجھ سے وعدہ کرو تم احان کو اپنی محبت کا نہیں بتاؤ گے، میں نہیں چاہتی کہ وہ تم سے تھوڑا سا بھی بدظن ہو۔ بیٹا بھائیوں میں یہ بھرم رہنے دینا، بس اسے یہی لگے کہ تم نے اپنے بھائی کی محبت میں اس کی غیر موجودگی میں وفا اور اس کے بچوں کا خیال رکھا، اور بس۔ ترحان سبین نے ترحان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، تو ماما اب کل کیا ہوگا؟ آپ کیا فیصلہ کرنے والی ہیں؟ ترحان نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا فیصلہ کر سکتی ہوں بیٹا، میں تو خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی ہوں۔ سبین نے پریشانی سے کہا، ماما میں وفا کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ترحان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سبین نے چونک کر ترحان کو دیکھا۔ مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ ترحان، کیا تم دونوں کے بیچ وہ رشتہ قائم ہوا ہے جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے؟ سبین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ترحان نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلا کر جھکا لیا۔ کیا بتاتا کہ ان 4 سالوں میں وفا نے ایک بار بھی اسے اپنا شوہر سمجھا ہی نہیں۔ تو پھر بیٹا وفا کو اپنے ساتھ رکھ کر کیا کرو گے جب وہ اب تک تمہیں شوہر کا رتبہ ہی نہیں دے سکی؟ سبین نے ترحان کے جھکے سر کو دیکھ کر کہا۔ ترحان نے تڑپ کر سر اٹھایا، ماما مگر میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا وفا کو۔ ترحان نے بے بسی سے کہا، چھوڑا تو انہیں جاتا ہے جو آپ کے ہوں، وفا تو تمہاری ہوئی ہی نہیں، تم تو اسے قید ہی نہیں کر سکے، وہ تو آج بھی احان کی محبت اور سوچوں میں قید ہے۔ سبین نے نرمی سے سمجھایا، تو آپ کیا چاہتی ہیں میں؟ تم وفا کو چھوڑ دو اور طلاق دے دو اسے۔ سبین نے صاف لفظوں میں کہا۔ ترحان کو لگا کوئی بھاری چھت اس پر آ گری ہو، اس کا ڈر حقیقت میں بدل رہا تھا۔ میں نہیں کر سکتا۔ ترحان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ زبردستی اسے باندھ کر رکھو گے، خود کو بھی ساری زندگی تکلیف دو گے اور اسے بھی؟ ترحان بیٹا وفا تمہاری نہیں ہے، اگر ہوتی تو پچھلے 4 سالوں میں ہو جاتی،
اب ان 4 دنوں میں وہ تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ حقیقت کو تسلیم کرو۔ وفا اور احان کے بیچ سے ہٹ جاؤ۔ وفا بھی احان کی ہے اور اس کے بچوں کا اسباب بھی احان ہی ہے۔ تمہارے ایک یہ فیصلہ کرنے سے سب پھر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ جانتی ہوں تمہارے لیے یہ بہت مشکل ہے، مگر تم کیا یہ 4 سال بھول نہیں سکتے؟ سمجھو کہ وفا سے تمہاری شادی ہوئی ہی نہیں، احان یہی تھا، وہ کہیں گیا ہی نہیں۔ سبین نے بہت نرمی اور محبت سے اسے سمجھایا۔ ترحان چند لمحے بیٹھ کر اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا رہا۔ اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ تھک کر وہ اپنے آنسو چھپاتا وہاں سے اٹھ گیا، تیزی سے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ترحان کا دکھ محسوس کر کے سبین کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ انہیں اپنے دونوں بیٹے ہی بہت عزیز تھے، مگر کڑوا فیصلہ انہیں کرنا تھا۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ پوری رات جاگ کر یہ سوچتے رہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ترحان پوری رات اسٹڈی روم میں رہا، دل کا غبار نکال کر ایک امید دل میں سجائے وفا کے پاس آیا کہ شاید وہ ان 4 سالوں میں ترحان کی دی گئی محبت اور قربانی کے صدقے فیصلہ اس کے حق میں دے دے۔ شاید وہ کہہ دے کہ ترحان مجھے تم پر رحم آ گیا ہے، میں اپنی محبت قربان کر کے تمہاری محبت اپنانے کو تیار ہوں۔ آپ سوئی نہیں؟ ترحان نے وفا کا بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تو پوچھا، کوئی سویا ہے کیا؟ وفا نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، شاید نہیں۔ ترحان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ترحان نے وفا کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ترحان اتنے انجان کیوں باندھ رہے ہو؟ کیا تمہیں پریشانی نہیں ہو رہی کہ احان کو کتنا دکھ ہوا ہے یہ سب سن کر؟ وفا نے ترحان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ دکھ؟ آپ کو صرف انہی کا دکھ نظر آتا ہے، میری آنکھوں کی تڑپ اور تکلیف نظر نہیں آتی آپ کو؟ ترحان نے تڑپ کر پوچھا۔ زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے ترحان۔ کیا تھا جو ہم نکاح نہ کرتے تو آج یوں شرمندہ نہ ہوتے؟ ترحان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب کیا ہوگا؟ احان کتنی تکلیف اٹھا کر یہاں آئے اور آگے سے انہیں کیا سننے کو ملا؟ وفا نے تھک کر سر اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ آپ نے ہی تو فیصلہ کرنا ہے۔ وفا میں نے تو ہمیشہ آپ کی خوشی چاہی ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ترحان نے وفا کے بالکل پاس آ کر پوچھا۔ ایک امید تھی اس کے لہجے میں کہ شاید وفا یہ کہہ دے کہ قسمت نے ہم دونوں کو ایک بندھن میں جوڑ دیا ہے تو اسے جڑا رہنے دو۔ ترحان تم مجھے آزاد کر دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وفا نے بے رحمی سے فیصلہ سنایا۔ ترحان نے افسوس اور دکھ سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں مر جاؤں گا، ترحان نے دکھ سے کہا۔ کوئی کسی کے بنا نہیں مرتا ترحان، میں بھی یہی سوچتی تھی کہ احان کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی، مگر دیکھو زندہ ہوں۔ وفا نے جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ترحان نے وفا کو دیکھ کر کہا۔ پوچھو۔ وفا نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا۔ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ ترحان نے گہرا سانس لے کر مشکل سے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے کی طرف محسوس کر کے وفا کا دل بھی ایک دم کانپ گیا۔ وفا نے نظریں اٹھا کر ترحان کو دیکھا، جس کی یہ آنکھیں بس چھلکنے کو تیار تھیں۔ ترحان پلیز مجھے اس امتحان میں مت ڈالو۔ وفا بے چینی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کیسا امتحان؟ مجھے بتائیں۔ کیا آپ کو مجھ پر ایک بار بھی ترس نہیں آیا؟ ان 4 سالوں کے بدلے تھوڑا رحم کھا کر ہی اپنی محبت مجھے بھیک میں دے دیں، اپنی قربت مجھے خیرات کر دیں۔ بہت تھک گیا ہوں میں، مجھ پر اب رحم کریں پلیز۔ ترحان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے۔ وہ اپنی آنکھیں جھپکا کر اپنے آنسوؤں کو روکنے لگا۔ ترحان میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر یہ بھی تو سوچو کہ یک طرفہ محبت کا کیا فائدہ؟ اور تم ہی کہتے تھے نا تمہارے بس میں ہو تو تم احان کو واپس لے آؤ اور خود ان کی جگہ چلے جاؤ۔ تو اب قسمت نے تمہیں اس پار لا کر کھڑا کر دیا ہے، اب تمہیں اپنا کہا پورا کرنا ہے، وفا نے نرمی سے کہا۔ ترحان کے آنسو بہت خاموشی سے اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ واقعی وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے یہی تو شکوہ کرتا تھا کہ احان کی جگہ وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا۔ ترحان تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں اتار سکتی۔ وفا نے ترحان کے پاس آ کر کہا۔ اتار سکتی ہیں آپ میرا یہ احسان، بالکل چکا سکتی ہیں۔ ترحان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وفا کو دیکھا۔
وفا نہ سمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ ترحان 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا ہوا اس کے بالکل نزدیک آ گیا۔ مجھے کچھ لمحوں کے لیے اپنا ساتھ دے دیں۔ میرے 4 سال کے صبر کے بدلے صرف 4 گھنٹوں کے لیے آپ اپنا آپ مجھے سونپ دیں۔ یقین کریں میں ساری زندگی ان کے سہارے گزار لوں گا۔ ترحان نے وفا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ ترحان کی سانسیں وفا کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ وفا بے بس سی ہو گئی۔ ایک طرف 4 سال وہ اپنا وجود اس سب سے بچاتی آئی تھی، اور اب جب آہان کا ساتھ 4 قدم پر تھا تو ترحان نے انوکھی فرمائشیں کر دیں۔ وفا کی خاموشی کو اقرار سمجھ کر ترحان نے اس کے ماتھے پر اپنے جلتے لب رکھ دیے۔ وفا کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی ترحان کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وفا کا لمس محسوس کرتے ہی ترحان کے بے سکون دل کو قرار سا مل گیا۔ ترحان نے بہت شدت سے وفا کو اپنے باہوں میں بھر لیا۔ وفا ایک کٹ پتلی کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ ترحان بہت نرمی سے وفا کی ناک کو چوما۔ ترحان نے گہرا سانس کھینچ کر وفا کے لبوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور ان پر جھکنے لگا، اس سے پہلے کہ ترحان کے ہونٹ وفا کو چھوتے۔ وفا کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے۔ ترحان نے اپنا رخ اس کے ہونٹوں سے بدل کر گالوں کی طرف کیا اور بہت آہستہ سے وفا کے ان 2 موتیوں کو اپنے لبوں سے چنا اور اس سے دور ہو گیا۔ نہیں، آپ کو تکلیف دے کر خود سکون کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ترحان نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا۔ وفا کے آنسوں کا ذائقہ اسے محسوس ہوا اور پھر اپنے آنسوں کو بہنے سے روکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وفا بھی بہت دیر تک روتی رہی۔ سبین، یہ ترحان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ترحان وفا سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اب بس جو قسمت نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے اسے قبول کر لو۔ آہان کو کہو کہ وفا کو بھول جائے۔ صدیقی صاحب نے سبین کے فیصلے کی نفی کی۔ صدیقی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ فیصلہ بہت خوشی سے کر رہی ہوں۔ مجھے آہان اور ترحان برابر عزیز ہیں، بلکہ میں یہ سب ترحان کے لیے کر رہی ہوں۔ کیا آپ نے اس کی آنکھوں میں ویرانی محسوس نہیں کی؟ میں چاہتی ہوں وفا چھوڑ کر اپنی زندگی کی طرف لوٹے، کسی اچھی لڑکی کو اپنائے۔ دیکھنا، میں اس کے لیے اتنی اچھی لڑکی لاؤں گی جو اسے خود سے محبت کرنے میں مجبور کر دے گی۔ ویسے بھی عورتوں کی نسبت مردوں کی محبت میں لچک ہوتی ہے، وہ اپنا رخ بدل لیتی ہیں۔ سبین نے صدیقی صاحب کو قائل کیا۔ دیکھ لو سبین، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ ترحان کی محبت بے لچک ہے، وہ اپنا رخ نہیں بدلے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ زیادہ زور زبردستی کرنے سے کہیں وہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ صدیقی صاحب نے جواب دیا۔ خیر، اصل فیصلہ تو وفا ہی کرے گی۔ پہلے ہی اس پر ہم نے دباؤ ڈال کر اپنی مرضی مسلط کی تھی، اب اسے ہی فیصلہ کرنے دیں۔ سبین نے گہرا سانس لے کر کہا اور ناشتہ بنانے لگی۔ میں آپ کا بابا ہوں حامد، کم حق می۔ حامد کو زبردستی اٹھا کر آہان نے کھڑا کیا، مگر وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ حامد بیٹا، جاؤ ہاں کرو، یہ آپ کے بابا ہیں۔ جب آپ چھوٹے سے تھے تو یہ کسی کام سے گئے تھے، مگر اب واپس آ گئے ہیں۔ سبین نے حامد کو بتایا۔ حامد نے آہان کے پیچھے کھڑے ترحان کو دیکھا اور بھاگ کر اس کے پاس چلا گیا۔ چاچو، میرے چاچو ہی میرے بابا ہیں۔ حامد نے ترحان کی کمر کے گرد بازو ڈالے۔ ترحان نے جھک کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ کوئی تو تھا جو اس کی قدر سچے دل سے کرتا تھا، جبکہ آہان کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ حامد اب اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یا شاید پہچاننا نہیں چاہتا تھا۔ یہ آپ کے ریئل بابا ہیں حامد۔ آہان، ماما آپ کو بتاتی تھی نا، تصویریں بھی دکھائی تھیں، آپ کو شاید یاد نہیں۔ جاؤ شاباش، ان سے ملو۔ ترحان نے محبت سے حامد کے بال سمیٹ کر کہا۔ حامد منہ بناتا آہان کے پاس آیا اور اس کے آگے ہاتھ کیا۔ آہان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ لو، تمہاری پھول بھی آ گئی۔ سبین نے وفا کی گود میں پھول کو دیکھا جو شاید ابھی نیند سے جاگی تھی۔ پھول، میری پیاری سی بیٹی۔ آہان نے اسے اپنی گود میں لیا، مگر وہ آہان کی گود میں آتے ہی مچل کر رونے لگی۔ ترحان سے اس کا رونا برداشت نہ ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر آہان کی گود سے لے لیا۔ ترحان کے پاس آتے ہی وہ اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ یہ دیکھ کر سب ہی سوچ میں پڑ گئے۔ بچے تو اب ترحان کو ہی اپنا باپ سمجھنے لگے تھے۔ آہان مایوس سا ہو کر صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اچھا،
چلو اب سب ناشتہ کر لو، بچوں کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ چلو وفا بیٹا ناشتہ لگاتے ہیں۔ سبین نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے کہا۔ وفا ایک نظر پھول پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ اسے پھول اور حامد پر غصہ آیا اور ان دونوں کو ہمیشہ احان کی تصویر دکھاتی رہتی تھی، مگر بچے تصویروں کی دنیا میں نہیں جیتے۔ ترحان، جو خیال تم نے میری فیملی کا رکھا ہے نا، اس کا تھینکس تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ تم نے واقعی بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ سبین نے ترحان کا بدلا ہوا رویہ اور اس کا خیال رکھنا سب کچھ احان کو بتا دیا، جسے سن کر وہ مطمئن سا ہو گیا۔ میرا فرض تھا بھیا، ترحان زبردستی مسکرایا۔ تو ماما اب میں آ گیا ہوں، کسی مفتی سے معلوم کر لیں کہ وفا کو طلاق دینا یا عدت پوری کرنا ضروری ہے یا یہ رشتہ خود ہی ختم ہو گیا؟ احان نے سبین کو دیکھ کر پوچھا۔ ترحان کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ ہاں پتہ کر لیا تھا میں نے۔ اگر اس بات کا یقین ہو کہ شوہر مر گیا ہے تو دوسری شادی جائز ہے اور وہی قائم رہے گی، اور اگر تمہیں دوبارہ وفا کو اپنانا ہے تو ترحان کو اسے باقاعدہ طلاق دینی ہوگی۔ سبین نے ترحان سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے ترحان، تم ڈیورس پیپر بنوا لو، اچھا ہے جتنی جلدی یہ سب ہو جائے۔ احان نے مزے سے کہا، یہ محسوس کیے بغیر کہ ترحان اس وقت کس مشکل میں ہے۔ ترحان، پھر بتاؤ بنوا لو گے تم پیپر یا میں بنوا لوں؟ احان نے دوبارہ ترحان کو مخاطب کیا۔ جی میں بنوا لوں گا، آج ہی بول دیتا ہوں وکیل کو، کل تک آ جائیں گے۔ ترحان نے خود پر قابو پا کر کہا۔ ٹھیک ہے بس ماما، ڈن ہو گیا، میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ اب آپ ترحان کے لیے کوئی اسی کی طرح پیاری سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں، احان نے مسکرا کر کہا۔ سبین نے بھی جواباً مسکرائیں۔ ترحان مزید باتوں سے بچنے کے لیے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ احان کو اس کا یوں جانا شک میں ڈال گیا۔